الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان منافقت اور جہنم کی آگ سے نجات لکھ دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ عز و جل ایسے لوگوں کو، ایسے آدمی کو شہیدوں کے ساتھ سکونت عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 سے درس قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں یہ روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو کبھی کبھی صحابہ کرام درمیان میں عرض کرتے، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہمیں سمجھنے کا موقع عطا فرمائیں۔ تو صحابہ کرام تو یہ درخواست اس نیت سے ان الفاظ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ راعنا بے ادبی کا جملہ تھا، یعنی ان کے نزدیک اس کا معنی جو ہے وہ نہایت قبیح قسم کا تھا، تو وہ اسے اس معنی میں استعمال کرتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی اس لغت سے واقف تھے۔ جب یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ الفاظ کہے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیے، تو آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے اوپر تو آپ اتنے گرم ہو رہے ہیں، اور یہی آپ کے مسلمان بھائی بھی تو کہتے ہیں، ان کو تو آپ کچھ نہیں کہتے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رنجیدہ ہوئے کہ ایسا کلمہ کہ جس کو یہودی غلط استعمال کرتے ہیں، مسلمان اسے کیوں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ابھی یہ حاضر ہوئے ہی تھے کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور تم کہو کہ حضور ہم پر نظر فرمائیں۔ تو راعنا کا لفظ کہنا یہ مسلمانوں کے لیے ناجائز کر دیا گیا۔ یہاں پر اس سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم و توقیر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہایت ہی محبوب ہے، اور اللہ عز و جل اس کا حکم دیتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین اور بے ادبی کرنا
اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا سختی کے ساتھ رد فرماتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام جو ایک جملہ اچھی نیت کے ساتھ اور صحیح معنی کے اندر استعمال کرتے تھے، چونکہ وہی جملہ یہودی غلط معنی کے اندر استعمال کرتے ہیں، اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو بھی منع فرما دیا۔ تو فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے ایک تحقیق فرمائی ہے کہ ایسا جملہ کہ جس سے غلط معنی کی طرف ذہن جاتا ہو، اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں ایسے لفظ کا استعمال کرنا بھی منع ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر راعینہ کا لفظ ہے کہ راعینہ کا درست معنی موجود ہے، لیکن چونکہ اس کا غلط معنی بھی ہے اور کچھ لوگ اس کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں، لہذا اس لفظ سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو جہاں کسی لفظ سے کوئی غلط فائدہ اٹھا سکے یا اس لفظ کے بولنے سے غلط معنی بھی ذہن میں آتا ہو، جسے علمی اصطلاح میں ایہام کہا جاتا ہے، اس کا استعمال کرنا بھی منع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر جو ایک اور بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے بیٹھنا ہے یہ اللہ سکھاتا ہے، اور حضور کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کس طرح کا لب و لہجہ اختیار کرنا ہے یہ اللہ سکھاتا ہے، اور حضور سے گفتگو کرنے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہیں یہ اللہ سکھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہے کہ ایک جگہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو تو تب تک وہاں سے نہ ہٹو جب تک حضور سے اجازت نہ لے لو۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب حضور کی بارگاہ میں آؤ تو جب تک اندر آنے کی اجازت نہ مل جائے تو باہر انتظار کرو، اور جب کام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر حضور کے کہنے کا انتظار نہ کرو بلکہ کام ہونے کے ساتھ ہی اٹھ کر چلے جایا کرو۔ حضور کو مخاطب کرنے میں فرمایا کہ حضور کو یوں مخاطب نہ کرو جیسے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، اور پھر فرمایا کہ حضور کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کیا کرو۔ حضور کے در اقدس پہ حاضری ہو تو دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں، باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنا چاہیے، سورہ حجرات کے اندر بیان فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں جو پھر یہاں پر بیان فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں راعینہ کا لفظ استعمال نہ کرو جس کا غلط استعمال کو دوسرا کر سکتا ہے، تو گویا بارگاہ مصطفی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے آداب اللہ رب العالمین خود سکھاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے حبیب، سب سے بڑے رسول اور اس کی بارگاہ میں سب سے مقرب ہستی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَاسْمَعُوا، ایک تو حضور کی بارگاہ میں راعینہ کا لفظ نہ کہو، ضرورت پڑے تو انظر نہ کہو، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام مبارک ہماتن گوش ہو کر سنو، یعنی انتہائی توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ حضور اپنا کلام دہرائیے، تو اس معاملے تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر کافروں کا جو لفظ بیان فرمایا اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جناب اقدس میں بے ادبی کرنا کفر ہے، کہ جو بے ادبی کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی بڑی خیر خواہی کا اظہار کیا کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، بڑی محبت کرتے تم سے، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو بیان فرما دیا کہ اہل کتاب اور مشرک یہ دونوں تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کہ نہ تو اہل کتاب اور نہ ہی مشرکین یہ چاہتے ہیں ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اترے۔
تو لہٰذا اگر یہ تمہارے ساتھ ظاہری طور پر خیر خواہی کا برتاؤ کرتے ہیں تو تم انہیں دلی طور پر اپنا خیر خواہ نہ سمجھو۔ تو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کی نوعیت بھی یہ ہے کہ شریعت نے بہت ساری چیزوں کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ کافروں کے ساتھ کاروبار ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ ٹریڈنگ ہو سکتی ہے، لین دین ہو سکتا ہے، معاملات ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، معاشرت ان کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن دلی طور پر انہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یا انہیں اپنا خیر خواہ سمجھنا اس سے منع فرمایا گیا۔ تو ظاہری طور پر اگر کفار مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اپنے ظاہری عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم بڑے خیر خواہ ہیں، تو حقیقت میں ان کا اس میں کوئی مفاد ہوتا ہے، اور وہ مفاد پہلے پتہ نہیں چلتا، ایک وقت گزرتا ہے، ایک عرصہ گزرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس مفاد کے پیش نظر وہ ہمارے خیر خواہ بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ برحق ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین یہ کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں ظاہری طور پہ ان سے تعلقات جہاں تک رکھنے کی اجازت ہے اتنے تعلقات ان کے ساتھ رکھے جائیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ یہاں اس آیت مبارکہ میں جو مسئلہ بیان فرمایا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، علمی اعتبار سے بھی اور ہمارے مسلمانوں کے اعتبار سے بھی، اس لیے اس کے ایک ایک جز کے اوپر میں کلام کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ اس آیت میں جو مسئلہ بیان ہوا وہ ہے نسخ کرنے کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بعض احکام کو منسوخ فرما دیتا ہے۔ پہلے ایک حکم ارشاد فرماتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو پہلے کے حکم کو تبدیل کر دینا ہے اسے نسخ کہا جاتا ہے۔ اب ظاہری اعتبار سے تو وہ تبدیلی ہی لگتی ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ نسخ کا معنی تفسیر خازن کے اندر بیان فرمایا سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا۔ سابقہ حکم کو، گزشتہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، اس کا نام نسخ ہے۔ اور حقیقت میں نسخ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں نسخ یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ایک حکم بیان فرمایا اور اس حکم کی ایک مدت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کام کرنا ہے، مثال کے طور پہ یہ کام کرنا ہے، اور اب اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ کام 10 سال تک کرنا ہے۔ اب ہمیں یہ تو فرما دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن کب تک کرنا ہے یہ اللہ کے علم میں تو ہے، لیکن ہمیں نہیں بیان فرمایا۔ پھر جب وہ وقت گزر جاتا ہے جس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بیان فرمایا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرا حکم نازل فرما دیتا ہے۔ دوسرا حکم جب آ جاتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے حکم کی مدت یہاں تک تھی۔ تو حقیقت میں یہ پہلے حکم کو منسوخ کرنا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ پہلے حکم کو ختم کر دیا گیا، بلکہ حقیقت میں اس کی مدت ہی اب تک کے لیے تھی۔ اب دوسرا حکم آنے سے یہ پتا چل گیا کہ وہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا، پہلے نہیں پتا تھا، اب اس کا پتا چل گیا۔ تو نسخ کی حقیقت یہی ہے۔ یہاں جو آیت مبارکہ بیان فرمائی گئی ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ قرآن پاک نے جب سابقہ شریعتوں کو اور بہت سے احکامات کو منسوخ فرمایا تو اس سے کفار کو بڑی وحشت ہوئی، طرح طرح کے اعتراض کرنے لگے۔ ان اعتراض کرنے والوں میں یہودی بھی شامل تھے، ان اعتراض کرنے والوں میں مشرک کافر بھی شامل تھے۔ مشرک کافر تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان کا خدا اچھا ہے، کبھی کوئی حکم دے دیتا ہے، کبھی کوئی حکم دے دیتا ہے، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پہلے ایک حکم دیتا ہے، بعد میں تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو حکم غلط دے دیا، لہذا دوسرا دے دیتا ہے۔ ان کے اعتراض اس قسم کے تھے۔ اور یہودیوں کے اعتراض یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت جب نازل فرمائی ہے تو اس کو کیسے منسوخ فرما سکتا ہے، کیسے منسوخ کرے گا اس کو؟ تو یہودیوں اور مشرکوں سب نے چونکہ اس پر اعتراض کیا تو اللہ عز و جل نے اس کا یہاں پر جواب ارشاد فرمایا کہ ناسخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو حکم بدلا گیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو نیا حکم آیا وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور یہ پہلے ایک حکم دینا، ایک وقت کے بعد دوسرا حکم دینا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اس میں لوگوں کی مصلحت اور لوگوں کا فائدہ ہے۔ تو جو ایک حکمت
اور مصلحت والا کام ہے اس میں اللہ تعالیٰ پر کیسے اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ اب اس کی مثال دیتے ہوئے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی ہی پیاری دلیل ارشاد فرمائی ہے. اس دلیل کا خلاصے کے ساتھ اس کو عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو منسوخ کرتا ہے. دن آتا ہے تو رات منسوخ ہو جاتی، گرمی آتی ہے تو سردی منسوخ ہو جاتی ہے، جوانی آتی ہے تو بچپن منسوخ ہو جاتا ہے، بیماری آتی ہے تو تندرستی منسوخ ہو جاتی ہے، بہار آتی ہے تو خزاں منسوخ ہو جاتی ہے. جب یہ تمام نسخ و تبدیل اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب ہے؟ یعنی جب اتنے سارے نسخ کائنات میں صبح و شام اور دن رات جاری ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک آیت کو منسوخ فرما دے یا ایک حکم کو منسوخ فرما دے تو اس میں کون سی تعجب کی بات؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو کفار کا اعتراض تو جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے تھا. اب دوسری طرف جو دوسرا گروہ یہودیوں کا ہے، یہودیوں کے اعتبار سے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کو تو یہ اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے کہ منسوخ ہونا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ منسوخ ہو جائے؟ یہودیوں کو یہ اعتراض اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ بہت سے احکامات کا منسوخ ہونا خود یہودیوں کی شریعت میں موجود ہے. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن اور بھائی کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، کیونکہ جو بھی اولاد تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھی. بہن اور بھائی کا نکاح ہوتا تھا. بعد میں بہن بھائی کا آپس میں نکاح کرنا حرام قرار دے دیا اور شریعت موسوی تورات شریف کے اندر بھی بہن بھائی کے نکاح کو حرام قرار دیا گیا. تو ایک حکم پہلے حرام نہ تھا اور بعد میں حرام قرار دیا گیا تو یہ نسخ نہیں ہے تو اور کیا؟ ایک بات. دوسری بات، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سارے جانور حلال تھے، ان کی امت پہ سارے جانور حلال تھے. بنی اسرائیل پر بہت سے جانور حرام کر دیے گئے. اب وہ جانور جو پہلے حلال تھے بعد میں حرام کر دیے گئے یہ منسوخ ہونا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ہفتے کے دن شکار کرنا بنی اسرائیل سے پہلے حرام نہیں تھا. بنی اسرائیل کے اوپر ہفتے والے دن شکار کرنا حرام قرار دیا گیا. یہ پہلے جو حلال تھا بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا، یہ منسوخ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہودیوں کے دین کے اندر نسخ کی مثالیں موجود ہیں، اب وہی نسخ جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ہونا شروع ہوا تو اب یہودی کس منہ سے اعتراض کرتے ہیں؟ تو لہذا کفار کا اعتراض کرنا بھی غلط اور یہودیوں کا اعتراض کرنا بھی غلط کہ ان کے اپنے دین کے اندر جو ہے نسخ کی مثالیں موجود ہیں. یہ ان کے اعتراض کا جواب. اب اس کے بعد یہاں آیت مبارکہ کے اندر جو فرمایا کہ ہم منسوخ فرماتے ہیں تو منسوخ کے بارے میں چند احکام جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ کوئی آیت جس طرح کسی آیت سے منسوخ ہو جاتی ہے، کوئی آیت جس طرح کسی آیت سے منسوخ ہو جاتی ہے اسی طرح آیت حدیث متواتر سے بھی منسوخ ہو جاتی ہے. ایک. دوسرے نمبر پہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ آیت کی تلاوت کو منسوخ کر دیا اس کا حکم باقی ہے. آیت کی تلاوت کو منسوخ کر دیا اس کا حکم باقی، جیسے آیت رجم ہے، اس آیت کی تلاوت نہیں ہے اس کا حکم باقی ہے. ایک. دوسرے نمبر پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آیت کی تلاوت موجود ہے اور اس آیت کی تلاوت موجود لیکن اس کا حکم موجود نہیں. جیسے قرآن پاک کے اندر عدت کی ایک صورت بیان فرمائی ہے کہ 1 سال تک عدت. اب 1 سال تک جو عدت کا حکم ہے اس آیت کی تلاوت موجود ہے، یہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں موجود ہے لیکن حکم یہ نہیں. اب بیوہ کی عدت کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے، اگر حمل والی ہے تو اس کا وضع حمل، اور اگر حمل نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. تو آیت کی تلاوت موجود ہے لیکن اس کا حکم موجود نہیں. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل یوں منسوخ فرماتا تھا کہ آیت کی تلاوت اور اس کا حکم یہ دونوں ہی منسوخ کر دی جاتی تھی. چنانچہ دلائل النبوہ للبہقی، امام بہقی نے نقل فرمایا کہ ایک صحابی تہجد کے اندر اٹھتے اور ایک مخصوص سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے.
ایک مرتبہ جب تہجد میں اٹھے اور نماز شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد جب وہ سورت پڑھنے لگے تو بھول گئے. بڑی کوشش کی اس کو یاد کرنے کی کہ ذہن میں آ جائے، لیکن وہ یاد نہ آئی. انہوں نے نماز پڑھی اور صبح کے وقت جو ہے وہ صحابہ کرام کے پاس جب آئے تو ان سے کہا کہ آج بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ مجھے وہ سورت ہی بھول گئی، اور ایسی بھولی کہ ابھی تک یاد نہیں آ رہی، بار بار کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ سورت ہی ذہن میں نہیں آ رہی. تو ان صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم بھی اس صورت کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ یاد نہیں آ رہی. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب معاملہ عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی، آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی، اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئے. جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے. یہ تو آگے محدث نے بیان فرمایا کہ حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئے، جن کاغذوں پر لکھی گئی تھی ان کاغذوں پر نقش تک باقی نہ رہے. تو یہ ایک اور صورت کہ جس میں آیت کے الفاظ بھی اٹھا لیے جائیں اور آیت کا حکم بھی اٹھا لیا جائے. پھر آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم جو آیت منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کی مثل لے آتے ہیں. جیسی آیت منسوخ فرمائی جو بعد میں حکم آئے گا وہ اس سے بہتر ہوگا یا اس کے مثل ہوگا. اب بہتر اور مثل ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جتنا آسان پہلا حکم تھا دوسرا حکم اس سے زیادہ آسان ہو جائے گا، یہ بہتر ہو گیا اس سے. پہلے حکم میں جو ثواب تھا دوسرا جو حکم آیا اس میں پہلے سے زیادہ ثواب ہوگا، یہ اس اعتبار سے اس سے بہتر ہو گیا. اور جیسا حکم پہلے تھا جتنی سہولت والا اتنی سہولت والا دوسرا ہے، جتنا ثواب پہلے تھا اتنا ہی ثواب اب ہے. تو یہ ہے کہ اسی کی مثل آیت کو لایا گیا. اس کی مثال مفسرین کرام نے بیان فرمائی. پہلی مثال، پہلے قرآن پاک کے اندر حکم فرمایا گیا کہ تم کفار سے جہاد کرو اور اپنے سے 10 گنا لشکر تک سے لڑنا پڑے گا. یعنی حکم یہ تھا کہ دشمن کا لشکر اگرچہ 10 گنا زیادہ ہو تب بھی ان سے لڑائی کرنی ہے، بھاگنے کی اجازت نہیں. پھر اللہ عز و جل نے اجازت عطا فرما دی کہ 2 گنا تک لشکر سامنے ہو تو لڑنا فرض ہے، 2 گنا سے زیادہ ہو جائے تو وہ فرض باقی نہیں رہتا. تو اب یہ حکم پہلے حکم سے زیادہ آسان ہے تو یہ اس سے بہتر ہے با اعتبار آسانی کے. اور زیادہ ثواب والا حکم، اس کی مثال ایک تفسیر کی روح سے پہلے شریعت کے اندر اجازت تھی کہ تم میں جو چاہے روزہ رکھے اور جس میں روزے کی طاقت موجود ہے لیکن وہ روزہ رکھنا نہیں چاہ رہا تو وہ فدیہ دے دے. یعنی روزہ رکھنا یوں فرض نہیں تھا کہ متعین روزہ رکھنا ہی فرض ہو، روزہ بھی رکھ سکتا ہے فدیہ بھی دے سکتا ہے. لیکن بعد میں یہ حکم نازل ہو گیا کہ جب تک طاقت ہے تب تک بہرحال روزہ ہی رکھنا پڑے گا. یعنی فدیہ دینے کی طاقت صرف اس کو جس میں طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اور جب تک روزہ رکھنے کی طاقت ہے تب تک اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھیں. تو پہلے روزہ اور فدیہ دونوں کی اجازت تھی، اب روزہ رکھنا متعین ہو گیا. یہ پہلے سے یوں بہتر ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے کیونکہ روزہ رکھنے میں فدیہ دینے سے زیادہ ثواب. اور پہلے کے برابر ہی حکم ہو، اس کی مثال پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا پھر خانہ کعبہ کو بنا دیا. تو جتنا منہ کرنا بیت المقدس کی طرف آسان ہے اتنا ہی منہ کرنا بیت اللہ شریف کی طرف آسان ہے. تو یہ پہلے کی مثل ہو گیا کہ اس میں بھی اتنی آسانی ہے، اس کے اندر بھی اتنی آسانی ہے. تو یہ ہے اللہ عز و جل نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جو آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں ہم اس سے بہتر لے آئیں گے یا اسی کی مثل لے آئیں گے. پھر فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار. آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے تو وہ اپنی کائنات میں جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے قانون نافذ کرے، مرضی اسی کی چلے گی. اس کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا قانون ہے. لہذا جو کائنات میں کائناتی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اور جو کائنات کے اندر تشریعی تبدیلیاں ہوتی ہیں، احکام کو تبدیل کرنے کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اس لیے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین سب کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے.
پھر فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ آیت مبارکہ اس طرح کی بہت ساری آیات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ یہاں پر میں کچھ وضاحت کر دوں۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔ حمایتی اور مددگار ہونا دو طرح ہے، ایک ہے حمایتی ہے اللہ کی اجازت سے، اور ایک ہے حمایتی ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا حمایتی نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا حمایتی مددگار نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سارے حمایتی ہو سکتے ہیں، بہت سارے مددگار ہو سکتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتنی بھی جو امداد فرمائی، جو لوگوں کو تندرستی دی، صحت دی، آنکھیں دی، وہ کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ تو اب یہ اللہ کے مقابلے میں مدد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مدد ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے مدد ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے اندر اور غزوہ حنین کے اندر فرشتے اترے، فرشتوں نے آ کر مدد کی، فرشتوں نے غزوہ بدر، غزوہ حنین میں مدد کی۔ ان کا مدد کرنا اللہ کے مقابلے میں نہیں تھا، بلکہ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اسی طرح سیرت کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینکڑوں مواقع پر صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ کبھی پانی نہیں ہے تو پانی جاری کر دیا، کبھی کھانا نہیں ہے تو کھانے کو کثیر فرما دیا، کبھی کھانے میں کمی ہے تو طعام میں برکت کی دعا فرما دی، کسی کی آنکھ نکل آئے تو اس کو آنکھ عطا فرما دی، کسی کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے تو اس کی آنکھوں کا آشوب درست کر دیا، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی اس کی ہڈی کو لعاب دہن سے جوڑ دیا، کسی میں کوئی برکت عطا فرما دی، کسی میں کوئی برکت عطا فرما دی۔ تو یہ جتنی مددیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو جو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کی حمایت کے ساتھ ہے، وہ ساری کی ساری درست ہیں اور اللہ کے مقابلے میں مدد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اولیاء کرام، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دیگر اکابر اولیاء کرام کے جن کی مدد کے واقعات سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور امت مسلمہ اس کو مانتی آ رہی ہے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہزاروں لاکھوں تجربات سے، اولیاء کرام کے اقوال سے، ان کے طرز عمل سے، ان کی زندگیوں سے یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں، چونکہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری مددیں اللہ کے مقابلے میں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے، لہذا ان کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہذا آیت مبارکہ کا اگر کوئی یہ معنی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا، تو یہ غلط ہے، کیونکہ جو میں نے مثالیں عرض کی ہیں یہ ساری قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہاں فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے۔ کافروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یہ بہت ساری تفسیروں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، یہاں پر جو میرے پاس حوالہ ہے وہ ہے المحرر الوجیز کا۔ المحرر الوجیز کے اندر اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر ہے، کافروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں، جو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا ہے، کبھی 2 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی 1 سورت، آدھی سورت، اس کی جگہ پورا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ کسی نے آگے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے اعلانیہ آ جائیں۔ کسی نے کہا کہ آپ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں، صفا پہاڑ جائیے سونے کا بنا دیں۔ تو ان سوالات کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ سوالات ایسے ہی فضول ہیں
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے کہ ان کی قوم کے کچھ افراد نے کہا کہ ہم آپ کو تب تک نہ مانیں گے جب تک ہمیں اللہ نہ دکھا دو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم خود دیکھیں گے، ہم آپ کی بات تب تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے یہ سوال اسی انداز کے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ ایسے سوالات کہ جن کی حاجت نہیں، جن کی ضرورت نہیں، وہ علماء کرام اور مفتیان کرام سے نہیں پوچھنے چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک فضول مشغلے کے طور پر نت نئے سوال بناتے رہیں گے، عجیب و غریب سوالات سوچتے رہیں گے اور ان کے بارے میں پوچھتے رہیں گے۔ تو ایسے سوالات کے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے یا جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جن کا ہمارے کسی خاص دینی دنیاوی فائدے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان سوالات کے پوچھنے کی ممانعت ہے۔ اور بہت سارے تو لوگ وہ ہیں کہ جو صرف علماء کو لاجواب کرنے کے لیے، ان کا عاجز ہونا ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ان کو ہر سوال کا جواب نہیں آتا، صرف اس کے لیے سوالات کرتے ہیں۔ تو جو ایسے سوالات کرنے والے ہیں ان کا سوال کرنا تو سراسر ناجائز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث سے مبارک ہے، فرمایا کہ میں تمہیں جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ اور جس کا حکم دوں اسے کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے نے ہلاک کر دیا۔ سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے نے ہلاک کر دیا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے مسلم شریف کے اندر یہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کثرت سوال کو منع فرماتا ہے اور کیلو کال کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو کثرت سوال اور کیلو کال، کثرت سوال کیا ہے کہ بہت ساری تفسیریں کی ہیں، ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ خام خواہ کے سوالات کرنا، بال کی کھال اتارنا، ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے بارے میں خام خواہ اس کی ڈیٹیل مانگتے رہنا، اس کی شرائط قیودات یہ وہ پتہ کرتے رہنا۔ اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا تو خام خواہ تفصیلیں پتہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کو عمل کرنا ہے وہ صرف حکم معلوم کرتا ہے، جو بنیادی حکم ہے پتہ چل گیا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں اہل کتاب کا فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں تفسیر خازن کے اندر ہے، فرمایا کہ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی کہ تم مرتد ہو جا، دیکھو ہار تو گئے، شکست کھا لی، حق پہ ہوتے تو فتح نہ حاصل کرتے، اتنے مارے جاتے، کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ تو اس طرح کی باتیں کر کے ان کو اسلام سے پھیرنے کی دعوت دی۔ ان بزرگوں نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما نے سختی کے ساتھ رد کر دیا، ان کی دعوت کو رد کر دیا کہ معاذ اللہ ہم حضور کا دامن چھوڑ دیں، اسلام چھوڑ دیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعے کی خبر دی کہ یہودی ہمیں کفر کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ اور اب یہ اہل کتاب کیوں چاہتے ہیں، تمہیں کفر کی طرف کیوں پھیرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے۔
تمہارے مسلمان ہونے پر ان کو حسد ہے، ان کے دل میں جلن ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ان کو جلن ہے، اس جلن اور اس حسد کی وجہ سے تمہیں وہ معاذ اللہ مرتد بنانا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ ان کی کوششیں کب ہیں؟ من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق ظاہر ہو چکا، یعنی ان کو حقیقت معلوم ہے، ان کو حقیقت معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود، حقیقت معلوم ہونے کے باوجود حسد کی وجہ سے یہ تمہیں پھر کفر کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حسد ایسی بیماری ہے کہ حسد کے بعد اگرچہ پتہ بھی ہو، اگرچہ معلوم بھی ہو کہ حق یہ ہے، حسد کی وجہ سے آنکھوں پہ پٹی آ جاتی، اور حسد کے اندر آدمی اندھا ہو کر دوسرے کا نقصان چاہتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے حسد کو حرام قرار دیا اور حسد کی شدید مذمتیں بیان فرمائی۔ ابو داؤد شریف کے حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ تو حسد جو ہے یہ بہت ہی برا وصف اور بہت ہی قبیح عادت ہے۔ اور حسد کیا ہے؟ حسد ہے کہ کسی سے نعمت کے زائل ہو جانے کی تمنا کرنا، یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے۔ اس کی صورت جیسے کاروبار اچھا ہے تو یہ تمنا کرنا کہ اس کا کاروبار میں نقصان ہو جائے، مالدار ہے یہ تمنا کرنا کہ یا اللہ اس کا مال ختم ہو جائے، گاڑی ہے اچھی کسی کا بعد یہ تمنا کرنا یا اللہ اس کی گاڑی چوری ہو جائے، گاڑی کا نقصان ہو جائے، چھن جائے اس سے۔ تو یہ تمنا کرنا کہ دوسرے کا نقصان ہو جائے، دوسرے سے نعمت زائل ہو جائے، اس کا نام حسد۔ ہاں ایک حسد کی صورت ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے ظلم کرتا ہے، بد مذہبی پھیلاتا ہے، اس کے بارے میں یہ تمنا کرنا ہے کہ یا اللہ اس کا مال ختم ہو جائے تاکہ اس مال کے ذریعے جو ظلم کرتا ہے وہ ختم ہو جائے، یا اس کا مال ختم ہو جائے کہ اس مال کے ذریعے جو یہ بد مذہبیت پھیلا رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ایسی تمنا کرنا یہ حسد مذموم کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ ایسی تمنا کی جا سکتی۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو فرمایا گیا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اور ان سے درگزر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ کیا حکم لے آئے؟ یعنی جہاد کے حکم نازل ہونے سے پہلے فرمایا کہ ان کی اس طرح کی سرکشیوں اور حرکتوں پر ان کو چھوڑتے رہو۔ پھر جب جہاد کا حکم آ گیا تو وہ پہلے والی آیات اور پہلے والے احکام منسوخ ہو گئے۔ اسی آیت مبارکہ سے ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کفار کوشش کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو ایمان سے کفر کی طرف پھیر دیں، اور یہ تب سے لے کر اب تک جاری ہے۔ ابھی بھی بڑے بڑے ممالک کے اندر بڑی بڑی تنظیمیں بنتی ہیں، بڑی بڑی NGOs بنتی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کمزور کریں، مسلمانوں کے اندر بد عملی کو عام کریں، ان کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ان کو کفر کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ ان سب کے جواب میں وہی کرنا چاہیے جو حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا کہ ہم ہرگز دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ عز و جل ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔